السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے جو حق کی رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 181 یعنی 181 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی توفیق سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے ایک بار پھر آیت کریمہ پر غور کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا، جن مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا، لیکن بہترین ترجمہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے امتن، ایک ایسا گروہ ہے، یہدون بالحق، جو حق کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو پیدا کیا اس میں سے ایک گروہ، ایک امت ہمیشہ اس روئے زمین پر رہا، جن کا کام کیا تھا؟ قول و عمل دونوں اعتبار سے حق کے اوپر قائم رہنا۔ پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے باتوں کو بیان کیا ہے۔ ابھی دنیا والے یا دنیا والوں کی جو چاہتے ہیں قرآن کریم میں وہ باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انہی باتوں کو نازل کیا ہے جس سے رب العالمین راضی ہوگا، بس اسی طرح کی باتیں ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ قرآن کریم پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں خود فرمایا ہے کہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اس کتاب کو اس انداز میں نازل فرمایا ہے کہ جس کی آیتیں، جس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے اور جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ ابھی یہ ہرگز مت کہیے گا کہ حضرت ہمیشہ وہی لے کے بیٹھ جاتی، نہیں، جو باتیں ہیں وہی بیان کرنا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کلام ہے، اگر ہم اپنی طرف سے کچھ بولیں گے یا اپنے دل کی بات کچھ بولیں گے یا اپنی چاہت کی کچھ بات بولیں گے یا یہ سوچ کر کے کہ ہمارے ان باتوں کو سننے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا چاہتے ہیں، ان کو ریڈ کر کے، ان کو مطالعہ کر کے اگر ہم ان باتوں کو بیان کرنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے پکڑ خود میری ہوگی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا ان میں سے ایک ایسا گروہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہر دور میں ایک ایسا گروہ اس روئے زمین پر رہا ہے جن کا کام کیا ہے؟ یہدون بالحق، جو قول و عمل دونوں اعتبار سے خود بھی حق پر قائم رہتے ہیں اور لوگوں کو حق کی دعوت بھی دیتے ہیں، دوسری چیزوں کی دعوت نہیں دیتے ہیں، حق کی دعوت دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اور آگے مزید کہا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق پر خود بھی عمل کرتے ہیں، اور جب بات بولنے کی ہوتی ہے، جب ڈیسیژن لینے کا ہوتا ہے، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا ہوتا ہے تو حق اور انصاف کے ساتھ ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ حق اور انصاف اس پورے کائنات میں، اس روئے زمین پر، اس دنیا میں صرف دو ہی چیزیں ہیں، دوسرا حق و انصاف ہو نہیں سکتا ہے، بالکل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا مل کے بھی اگر زور لگا کہ نہیں اس کو چھوڑو تو یہ حق ہے، نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس روئے زمین پر مبعوث کیا انہوں نے خود چلتے چلتے اپنی امت کے لوگوں کو یہ وصیت کر دی، یہ بتلا دیا، یہ رہنمائی کر دی کہ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ جو آدمی حق پر چلے گا، حق کے مطابق فیصلہ کرے گا، کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی راہ راست سے ہٹ نہیں سکو گے۔ اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی ہی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کی سنت۔ تو یہاں پر جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد امت محمد ہے، کچھ مفسرین کا کہنا ہے
اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ بعض آثار ہیں، یعنی صحابہ یا تابعین کے بعض اقوال ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ امت محمد ہے. لیکن کچھ مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی امتیں اس روئے زمین پر آئی ہیں، اب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہم لوگوں سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یا اس سے پہلے یہودی امت، یا اس سے پہلے جو دوسری امتیں بہت ساری اس روئے زمین پر آئی ہیں، جتنی بھی امتیں اس روئے زمین پر آئی، ان تمام امتوں کے اندر ایک ایسا گروہ رہا ہے، ایک ایسا گروہ رہا ہے جن کا کام کیا ہے؟ وہ نبی کی باتوں کو پڑھتے ہیں، نبی کی بات کا مطالعہ کرتے ہیں، نبی کی بات کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور پھر اگر لوگوں کو دعوت دینا ہو، ہدایت دینی ہو، رہنمائی کرنی ہو تو نبی کے بات کے مطابق ہی رہنمائی کرتے ہیں، اور اگر انصاف کرنا ہو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو نبی نے جیسا بتلایا ہے، جیسا سکھلایا ہے، اسی طرح سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. ہر امت کے اندر یہ بات ہے. اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر کئی مقام پہ، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الامارہ کے اندر روایت کیا ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ حدیث مروی ہے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ، میری امت کا ایک گروہ، ظاہرین علی الحق، ہمیشہ حق کے اوپر قائم رہے گا، غالب رہے گا، علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، لوگوں کے درمیان دعوت دینے کے اعتبار سے بھی. غالب رہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دم حکومت پر قائم رہیں گے، حکومت پر بھی قائم رہیں گے. اگر حکومت پر قائم نہیں رہیں گے تو جو ان کا علم ہوگا، جو ان کا عمل ہوگا، جو ان کی دعوت ہوگی، وہ تمام لوگوں کے مقابلے میں بالکل نمایاں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق کے اوپر غالب رہے گا. لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم، جو لوگ ان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے یا ان کی مخالفت کرنا چاہیں گے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے. آج کہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کچھ ہی لوگ ہیں، لیکن جب کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے حق بات بولتے ہیں تو دل میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے، مخالفین میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، میرا رب اگر چاہے گا تبھی بگڑے گا، میرا رب اگر چاہے گا تبھی بگڑے گا، وگرنہ ہمارے مخالفین کے بگاڑنے سے کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر غالب رہے گا. لا یضرہم من خذلہم ولا من خالفہم، اور ان کو نقصان پہنچانے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور وہ لوگ اسی طرح سے حق پر غالب رہیں گے. سامعین گرامی، جو حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر اگر ہم غور و فکر کریں گے اور اس آیت کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے کہ ہم نے جن لوگوں کو پیدا کیا اس میں سے ایک گروہ ہوگا، ایک گروہ ہوگا. تو یہاں پر جو پہلی بات غور کرنے کی ہے اس آیت کریمہ پر بھی، اور جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس پر بھی غور کرنے سے جو پہلی بات ہمارے لیے قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں بھی بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا کہ نہیں پیدا کیا، لیکن ان تمام لوگوں میں ایک گروہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو حق پسند جماعت ہوگی نا ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی. اب ایک پوری امت ہے اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا گروہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو حق پسند جماعت ہوگی ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی، ہمیشہ ان کی تعداد تھوڑی ہوگی، ہمیشہ ان کی تعداد کم ہوگی، کیونکہ ایک امت کے مقابلے میں ایک گروہ ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی شکر گزار بندوں کے بارے میں کہا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت زیادہ نہیں ہیں، بہت تھوڑے. اللہ نے قرآن کریم میں کہا قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، تم میں ایمان والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں جس حق پسند جماعت اور امت اور گروہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی. اور تعداد کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے. اگر تعداد کی بنیاد پر فیصلہ ہونا ہوتا تو بدر کے اندر 313 غالب نہیں ہوتے تھے،
تعداد کی بنیاد پر اگر فیصلہ ہونا ہوتا تو بدر کے اندر 313 کبھی بھی غالب نہیں ہوتے تھے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بات کو کلیئر کر دیا کہ حق پسند جو جماعت ہوگی ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوگی، وہ بہت کم ہوں گے. اور جو دوسری بات غور طلب ہے اس آیت کریمہ اور جو حدیث مبارک ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، ان دونوں پر آپ غور کریں گے. جو دوسری بات قابل غور ہے کہ آخر وہ حق پسند جماعت ہے کون؟ ابھی سب بولیں گے ہم ہیں، بولیں گے نا. ابھی کہا جائے جماعت کو تو جماعت کے لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں ہم ہی لوگ ہیں. دوسرے جماعت کے لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں ہم ہی لوگ. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لیکن اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. اس کا فیصلہ بھی یہ قرآن کریم کرے گا اور اس کا فیصلہ بھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی کرے گا، دوسرا نہیں کر سکتا ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم آپ کے سامنے کلیئرلی پیش کر دیتے ہیں. اس کو سمجھ لیجئے اور سمجھنے کے بعد اس آیت کریمہ پر غور کر لیجئے اور پھر اپنے آپ کو اسی آیت کریمہ کے مطابق اور نبی کے تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے حدیث ہے جامع ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2641 2641 نمبر کی جامع ترمذی کی روایت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا. بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی یہ دونوں 72 فرقوں میں بٹ گئے. کتنے فرقوں میں بٹ گئے؟ 72 فرقے میں. حدیث نمبر بھی بول دیا ہے. اگر نہیں ملے تو میرے پاس چلے آئیے، جامع ترمذی یہاں بھی ہے، یا اگر آپ کے پاس جامع ترمذی ہو تو آپ لے کر کے میرے پاس چلے آئیے، ہم جامع ترمذی کھول کر کے دکھلا دیں گے. اردو ترجمہ اگر ہے اس کو لے کر کے چلے آئیے، کسی کا بھی لکھا ہوا ترجمہ آپ لے کر کے چلے آئیے. حدیث کے جو الفاظ ہیں اور اس کا جو ترجمہ ہے ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا، بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائی لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے. وتفترق امتی علی 73 ملتا، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے. بنی اسرائیل کتنے میں؟ 72 فرقوں میں، اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. کلہم فی النار، یہ ہمارے الفاظ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو حدیث مبارک کے اندر ہے لکھا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کو اللہ نے محفوظ فرما لیا، اماموں نے محفوظ فرما لیا، دوسرے لوگوں نے نہیں، اماموں نے محفوظ فرما لیا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بٹیں گے. کلہم فی النار، سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے الا ملۃ واحدہ، صرف ایک فرقے کو چھوڑ کر کے، صرف ایک فرقے کو. یہی ایک فرقہ ہے جو حق پر قائم رہنے والا ہے، قول و عمل کے اعتبار سے حق پر رہنے والا، یہی ایک فرقہ ہے، یہی ایک جماعت ہے. وہ کون سی ہے؟ آگے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوراً سوال کر دیا، قالوا ومن ہی یا رسول اللہ، ومن ہی یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک جماعت ہے جو جنت کے اندر جانے والی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ پچھلی امتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات ہو رہی ہے. 73 فرقوں میں بٹ گئے، اس میں سے ایک فرقہ جہنم کے اندر جائے گا. صحابہ نے پوچھا اس میں سے ایک فرقہ جو ہے جنت کے اندر جائے گا، باقی 72 فرقے کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر جائیں گے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ، ایک جماعت جو جنت کے اندر جانے والی ہے کون ہے ذرا بتلا دیجئے. کہا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہوں گے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر ہوں گے. افسوس کی بات ہے کہ آج کھلم کھلا ڈنکی کی چوٹ پر مسلمان کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کے ماننے والے، ہم ان کے مسلک کی لوگوں کے درمیان ترویج کرنے والے ہیں، ہم ان کے مسلک کو لوگوں میں پھیلانے والے ہیں، ہم ان کے مسلک کو پکڑ کے بیٹھنے والے ہیں. حدیث بالکل کلیئر ہے، دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس پر میں ہوں، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں، قیامت کی صبح تک جو گروہ اس طریقے پر رہے گی وہی جنت کے اندر جائے گی اور باقی جہنم کے اندر جائیں گے. یہ نبی نے فرمایا. آج اس حدیث کی روشنی میں اور جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کی روشنی میں اور جو تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کی روشنی میں تمام مسلمانوں کو اپنا بہت ہی غور سے اور گہرائی سے جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ ہیں، کس مقام پہ ہیں. اللہ نے کہا کہ
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، امتن، اس میں سے ایک ایسا گروہ ہے، یہدون بالحق، جو حق پر قائم رہتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی حق کی کر رہے ہیں، حق کی طرف بلا رہے ہیں، اور وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور حق کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ کبھی بھی آپ یا کسی کے پاس یا کسی بھی عالم کے پاس کوئی مسئلہ جائے اور اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق بتاتا ہے، یقینی طور پر وہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ اور کبھی بھی کسی بھی عالم، کسی بھی مفتی کے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے امام صاحب کا یہ مسلک ہے، فلاں کے امام صاحب کا یہ مسلک ہے، سمجھ لیجئے کہ وہ اس آیت کریمہ کے روشنی میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا